نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب جس قوم میں طلوع ہوا وہ ایک امی قوم تھی۔ امی اسے کہتے ہیں جو لکھنا اور لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا نہ جانتا ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ عربوں میں شعر و سخن اور زبان و ادب کا ایک خدا داد مذاق تھا، اور وہ اپنے کلام کے ذریعے بربط دل کو چھیڑنے، لو کو گرمانے اور محبوب کے لب و عارض کا نقشہ کھینچنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ لیکن یہ اشعار اور ادبی سرمایہ زیادہ تر سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا تھا۔ وہ اپنے حافظہ سے تحریر کا کام لیتے اور صفحہ کرتاس کی بجائے صفحہ دل پر نقش کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ عربوں میں بعض لکھنے پڑھنے والے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے شیب ابی طالب میں بیکار کا واقعہ حدیث و سیرت کی کتابیں موجود ہے، جس میں بیکار کا تحریری اعلان غلاف کعبہ کے ساتھ عویزاں کرنے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید نے بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مکی تاجر پر جب سفر کی حالت میں موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے سامان کی ایک فہرست بنا کر سامان میں چھپا دی اور سامان رفقائے سفر کے حوالہ کر دیا۔ اسی فہرست نے چوری اور بددیانتی کے راز کو افشا کیا۔ یہ اور اس طرح کے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ عربوں میں بھی تحریر و کتابت کا ذوق شوق موجود تھا، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بعض اہل علم نے تو لکھا ہے کہ مکہ میں صرف 17 افراد کو لکھنا آتا تھا۔ مدینہ کا معاملہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا۔ واقدی نے ان لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں جو مدینہ میں لکھنے سے واقف تھے، جن کی تعداد 11 سے آگے نہیں بڑھتی۔ گو ان اعداد و شمار پر اعتماد دشوار ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ عرب کا بڑا حصہ جہالت اور دینی عصری درسگاہیں، تعلیمی مسائل، ناخواندگی کی گٹر ٹوپ تاریکی میں تھا، اور نہ صرف علم کی دولت سے محروم تھا بلکہ علم کی اہمیت، اس کی عظمت اور اس کی ضرورت افادیت سے بھی نابل تھا۔ یہ حالات تھے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وحی میں شرک کی تردید اور خدا پر ایمان لانے کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں، جو قرآن کی دعوت کا عطر اور خلاصہ ہے۔ اس وحی میں آخرت کا تذکرہ نہیں، جو ایمان و عمل کا اصل محرک ہے۔ اس وحی میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت رسالت کا اعلان نہیں، جس پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اس ظلم و جبر اور نااتفاقی کی مذمت نہیں، جو عرب سماج کے مزاج میں داخل ہو گیا تھا، اور اس وحی میں ان اخلاقی برائیوں اور پستیوں پر بھی کوئی تنقید نہیں جن کی اصلاح کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا مشن بنایا۔ یہ پہلی وحی انسانیت کو تعلیم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہی اقرا کا ہے، جس کے معنی ہے پڑھ۔ پھر ان 5 آیتوں میں 2 جگہ تعلیم و تعلم کا ذکر ہے۔ ایک میں قلم کے ذریعے تعلیم ہونے کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، علم بالقلم۔ بالقلم یہ گویا کتاب کی تعلیم دعوت ہے۔ دوسری جگہ ان علوم کی تحصیل پر متوجہ کیا گیا جو ابھی انسان کی گرفت میں نہیں ہے، اور انسان کی محنت اور اللہ کی مدد سے ہی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ گویا اس میں قیامت تک آنے والے سائنسی علوم اور ایجادات و انکشافات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، کیونکہ علم ہی تمام اعتقادی اور عملی و اخلاقی بیماریوں کا علاج ہے۔ غرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں علم کا چراغ بن کر آئے اور اس جہالت کو اپنا نشانہ بنایا جس کے سائے میں برائیاں پنپتی ہیں۔
اس لیے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس حیثیت کو زیادہ نمایاں کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معلم ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ میں یہ پہلو اتنا نمایاں نظر آتا ہے کہ مکی زندگی میں بھی باوجود ہر طرح کی مشکلات اور دشواریوں کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کو نظر انداز نہیں فرمایا، اور اپنے ایک جانثار کے مکان دار ارقم کو جو صفا کی چوٹی پر واقع تھا تعلیم و تربیتی مرکز بنایا۔ مکی زندگی کی ابتدا میں ہی نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں میں بھی پڑھنے لکھنے کا ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی واضح دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور بہنوئی کی قرآن پڑھنے کا ذکر ہے۔ قرآن کی کچھ صورتیں ان کے پاس لکھی ہوئی صورت میں موجود تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا صرف زبانی ہی نہ تھا بلکہ کتاب کے ذریعے بھی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کی ایسی تربیت فرماتے کہ وہ علم کے زیور سے ہراساں ہو کر دوسروں تک بھی علم کی روشنی پہنچاتے۔ انصار مدینہ کی خواہش پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا، جو لوگوں کو قرآن پڑھاتے اور علم سے آراستہ کرتے۔ فَكَانَ يَقْرَأُهُمُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّمُهُمْ۔ جو لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتے ان میں بھی علم کی طلب پیدا ہو جاتی۔ مدینہ میں بھی کچھ ہی لوگ مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر ابھی مدینہ تشریف بھی نہ لائے تھے کہ مدینہ سے حضرت رافع بن مالک انصاری استانہ نبوت پر حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کر کے واپس ہوتے ہیں تاکہ اہل مدینہ تک علم کی یہ امانت پہنچا سکیں۔ مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اولین کام یہی کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اور اسی مسجد سے متصل ایک چبوترا تعلیمی مقصد کے لیے بنایا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ گویا اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ تھا، پہلی اسلامی درسگاہ تھی۔ اس مدرسہ میں غیر مقیم طلبہ بھی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دارالاقامہ کا بھی نظم تھا۔ اس درسگاہ میں حالات و مواقع اور دین کی بڑھتی گھٹتی تعداد کے لحاظ سے طلبہ کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ 400 طلبہ نے بحیثیت مجموعی اس درسگاہ سے استفادہ کیا تھا، اور قتادہ کی رائے ہے کہ مدرسہ صفہ سے مستفیدین کی تعداد 900 تک پہنچتی ہے۔ تعلیم کا موضوع قرآن مجید اور احکام کی تعلیم تھی، لیکن اس کے علاوہ تحریر و کتابت پر بھی پوری توجہ دی جاتی تھی، جس کی عرب کی اس معاشرے میں بڑی اہمیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن سعید بن عاص انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، اچھے کاتب تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو کتابت سکھانے پر مامور فرمایا تھا۔ علم و حکمت کے اصول میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین مذہب کے اختلاف کو بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جو مشرکین قید ہو کر آئے ان میں جو لوگ کتابت سے واقف تھے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا فدیہ یہی مقرر فرمایا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھائیں۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ جو صحابہ علم و فضل میں معروف تھے اور جن کے علم و معرفت پر خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان سے قرآن سیکھنے کی تلقین فرماتے تھے، یا کسی خاص فن جیسے علم الفرائض یا قضاء وغیرہ میں ان کی خصوصی مناسبت کا ذکر کرتے تھے، وہ ضرور اس درسگاہ میں فریضہ تدریس انجام دیتے رہے ہوں گے، کیونکہ دین سکھانا اور قرآن کی تعلیم دینا افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنی صلاحیت اور فراغ وقت کے اعتبار سے اس میں حصہ لینے کی کوشش کی ہوگی، لیکن بعض صحابہ کا اس سلسلے میں خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر گزر چکا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے بھی اہل صفہ کو قرآن اور کتابوں سکھانے پر مامور تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کو بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے سب سے بڑے قاری ہونے کی سند عطا فرمائی گئی، کہ ذمہ خاص طور پر قرآن پاک کی تعلیم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کو یہ عظمت عطا فرمائی کہ اسے خرید و فروخت کی جانے والی شے قرار نہیں دیا، بلکہ اسے عبادت کا درجہ دیا، جسے خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے جذبے سے دوسروں تک پہنچایا جائے،
اور اسے سامان تجارت نہ بنایا جائے۔ حضرت ابئی کے ایک شاگرد نے ایک کمان تحفتاً پیش کی، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے یہ کمان لی تو گویا آگ کی کمان حاصل کی۔ اسی جو اساتذہ اس درسگاہ میں خدمت پر معمور تھے وہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے تھے۔ جو طلبہ صفہ میں مقیم تھے اہل مدینہ ان کے کھانے کا نظم کرتے تھے اور ان کو اپنا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھ کر ان کے ساتھ خوب اکرام کا معاملہ فرماتے تھے۔ ان کے طعام کا نظم دو طریقوں پر ہوتا تھا۔ اول یہ کہ خود صفہ میں کھانے کی چیز پہنچا دی جاتی، چونکہ عربوں کی عام غذا کھجور تھی، اس لیے کھجور کے خوشے صفہ کے ستونوں سے لٹکا دی جاتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مروی ہے کہ دو ستونوں کے درمیان رسی باندھ کر اس رسی سے کھجور کے خوشے لٹکا دیتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ کچھ طلبہ کو اپنے گھر لے جاتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس 2 اشخاص کے کھانے ہوں وہ اپنے ساتھ تیسرے مہمان کو لے جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ساتھ 10 طلبہ کو لے گئے۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان اہل صفہ کے لیے گویا سب سے بڑا مہمان خانہ تھا۔ ابن سیرین کی روایت ہے کہ سعد بن عبادہ ہر شب اتنی طلبہ کو اپنے یہاں شب کا کھانا کھلاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام طور پر دارالاقامہ میں طلبہ کی تعداد 80 سے کم نہ ہوتی تھی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طلبہ کے قیام و طعام کے مسائل سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم غافل نہ رہتے تھے اور کھانے کے معیار پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، 10 مبارک میں عصا تھا اور کھجور کا ایک خوشہ لگا ہوا تھا۔ یہ کھجور اچھی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے لاٹھی سے اس خوشہ کو مارا اور فرمایا کہ اگر شخص چاہتا ہے تو اس سے بہتر کھجور بھی دے سکتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بھی ایسی ہی معمولی کھجور کھائے گا۔ گو تعلیم کا اصل مرکز یہی صفہ تھا، لیکن یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ طلباء دین کی کثرت ہوتی اور طلباء علم کا ازدحام ہو جاتا تو عارضی طور پر ان کو مختلف اہل علم پر تقسیم کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کے طعام و قیام کا بھی نظم کریں اور تعلیم و تربیت کا بھی۔ اس سلسلے میں وفد عبد القیس کا واقعہ سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ پر تقسیم فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار حال بھی فرمایا کہ میزبان بھائیوں کا کیسا سلوک رہا۔ وفد نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے رہائش کا بہتر انتظام کیا، اچھے کھانے کھلائے اور شب و روز ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بہت خوش ہوئے اور وفد کے ایک ایک رکن سے ان کی تعلیم تربیت کے بارے میں الگ الگ گفتگو کی۔ اس درسگاہ سے نہ صرف واردین استفادہ کرتے بلکہ دور دراز کے علاقوں میں تعلیمی اغراض کے تحت درسگاہ کے فضلاء اور تربیت یافتگان بھیجے بھی جاتے۔ اسے گشتی نظام تعلیم سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم 70 انصار کو اس خدمت کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ لوگ قرہ کہلاتے تھے، انہی میں میرے ماموں حرام بھی تھے۔ یہ حضرات رات میں تعلیم حاصل کرتے اور اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور دن میں مسجد میں پانی لا کر رکھتے اور لکڑی کاٹ کر لاتے جسے فروخت کر کے اہل صفہ کے لیے کھانے کا نظم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بھیجا۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ جو بئر میمونہ کے نام سے معروف ہے اور جن میں ان حضرات کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح کے بعد اور وفود کو بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم دور دراز علاقوں میں بھیجے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صفہ میں شبینہ تعلیم کا نظم تھا تاکہ مشغول اور مقابل افراد بھی استفادہ کر سکیں۔ نیز یہ بات بھی ظاہر ہوئی جیسے آج کل عالم اور فاضل وغیرہ سے سند میں معصوم اس زمانہ میں جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے تھے قاری کہلاتے تھے، کیونکہ ان کی تعلیم کا بنیادی حصہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا۔ مدینہ میں صفہ کی درسگاہ کے علاوہ بعض اور مکاتب اور چھوٹی درسگاہیں بھی تھی۔ حضرت مخزمہ بن نوفل کا مکان تو دار القرآ ہی سے معروف تھا اور یہاں بھی درس کا ایک نظام قائم تھا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی کے بارے میں مروی ہے کہ وہ غزوہ بدر کے کچھ ہی بعد تشریف لائے تو اسی دار القرآ میں مقیم ہوئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں محدود پیمانہ ہی پر صحیح طلبہ کے قیام کا نظم بھی تھا، لیکن بہرحال مرکزی حیثیت
اسی درسگاہ صفا کو حاصل تھی۔ یہی اولین درسگاہ ہے کہ دنیا میں جتنی دینی درسگاہیں آج تعلیم و تعلم کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، یہ ان کا اصل سرچشمہ ہے، بلکہ ایک ایک دینی تعلیم ہی پر منحصر نہیں، بلکہ ہر علم نافع کا منبع ہے، جس کی بنیاد ایک نبی امی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھوں پڑی تھی، اور جس کی ضوء سے مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر دنیا کے ایک ایک کونے سے دوسرے کونے تک تمام دانشگاہیں روشنی حاصل کر رہی ہیں، اور اسی کی عالم تاب کرنوں سے ذرہ ذرہ منور ہے۔ صدا لاکھ سلام ہو اس درسگاہ کے معلم اول پر، ان کے رفقاء اور عالی مقام پر۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور مشرق کے ایک حصے میں ایک چبوترا تعمیر کیا جو بعد ازاں صفا کے نام سے مشہور ہوا۔ صفا دراصل اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ ہے، جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم اہل ایمان کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ طلبہ رات میں اسی چبوترے پر قیام کرتے اور دن میں یہاں دینی احکامات اور مسائل کی تعلیم حاصل کرتے، جس کی وجہ سے انہیں اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ صفا میں عبداللہ بن سعید جو خوش نویس اور زمانہ جاہلیت میں کاتب کی حیثیت سے مشہور تھے، طلباء کو لکھنا سکھاتے تھے، جبکہ مشہور صاحب علم صحابی حضرت عبادہ بن صامت قرآن پڑھنا اور لکھنا سکھاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت عبادہ بن صامت کو فقہ اور قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے فلسطین بھیجا تھا۔ بیان کردہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر معلمین بھی صفا میں درس تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی اس پہلی درسگاہ میں تحصیل علم کے لیے آنے والے افراد کی تعداد بڑھتی گئی، اور بعض مورخین نے ایک دن کی حاضری 400 طلبہ بتائی ہے۔ ان میں سے 70 سے 80 ایسی طلبہ ایسے شامل تھے جن کے شب و روز صفا ہی میں گزرتے تھے۔ صفا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم طلباء کو حفظ قرآن پاک، علم تجوید، قرآن حدیث اور فقہی مسائل کی تفہیم سمیت دیگر اسلامی علوم کا درس دیتے تھے۔ صفا میں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم درس و تدریس کے مختلف طریقے بروکار لاتے تھے، جن میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ مختلف قبائل کے چیدہ چیدہ افراد چند ہفتے یا 1 سے 2 ماہ تک خدمت اقدس میں رہ کر قرآن حدیث، عقائد اور فقہ کے ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کرتے، اور پھر اپنے قبائل میں واپس جا کر لوگوں کو تعلیم دیتے۔ مثال کے طور پر حضرت مالک بن الحویرث جب اپنے قبیلے کی طرف سفارت لے کر آئے تو انہوں نے مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس 20 دن قیام کیا اور ضروری مسائل کی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاندان میں واپس جاؤ، ان میں رہ کر ان کے شریعت کے احکام کی تعلیم دو، اور جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تدریس کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مدینے میں مستقل رہائش پذیر افراد کو اکثر اوقات درس دیتے اور عموماً قرآن مجید اور دینی مسائل کی تشریح اور احکامات بیان فرماتے، نیز عقائد، شریعت اور اخلاق کی تعلیم بھی دیتے۔ تیسرا طریقہ تدریس گفتگو تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، کسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کا جواب دیتے اور ان کے ذوق تجسس تحقیق کی تشریح فرماتے، اور بعض اوقات مثالوں کے ذریعے مسائل کی تشریح فرماتے۔ چوتھا تدریسی طریقہ تقریر پر مبنی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جمعے اور عیدین کے موقع پر اپنے خطبات میں دینی مسائل اور احکامات کی تعلیم دیتے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو عدیم المثال خطبہ دیا وہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور منشور انسانیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تدریس کا پانچواں طریقہ عملی نمونہ پیش کرنے پر مشتمل ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے جن باتوں کی تعلیم فرمائی ان پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ اس ضمن میں ہمیں کئی مثالیں سیرت طیبہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی ملتی ہیں، جیسے کہ وضو کی سنتیں، واجبات نماز، نماز کا طریقہ کار، حقوق و لباس اور حسن اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم وصف حسن کو مثالی اور بہترین نمونہ قرار دیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت پر بھی بہت زور دیا، جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ تعلیم کے لیے ایسے کارآمد طریقے استعمال کی جائیں جو وقت، ماحول اور طلبہ کے مزاج کے عین مطابق ہوں، تاکہ تعلیم زیادہ بہتر اور مؤثر ہو۔ صفا کی خصوصیات میں ایک خصوصیت اس کا اقامتی ہونا بھی ہے۔ یہاں مسافر طلباء کے لیے دارالاقامہ یعنی ہاسٹل کی سہولت بھی موجود تھی۔ نیز اس درسگاہ سے فارغ التحصیل حضرات کو
قاری کہا جاتا تھا۔ وہ صاحب علم ہوتے تھے اور انہیں تدریس کی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں جو وہ اپنے قبیلے میں جا کر انجام دیتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوران تدریس کبھی کسی طالب علم کے ساتھ امتیازی رویہ اختیار نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اصحاب صفہ کو عصری علوم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو سورانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ اس حوالے سے زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے یہود کی کچھ تحریریں سیکھ لوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں یہود کی تحریر پر اعتماد نہیں کرتا۔ چنانچہ ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اسے سیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہودیوں کے پاس کچھ لکھ کر بھیجنا ہوتا تو میں لکھ کر ان کے پاس بھیج دیتا، اور جب یہودی نے کچھ چیز لکھ کر آپ کے پاس بھیجنی ہوتی تو میں ان کی تحریر پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا دی۔ واضح ہے کہ یہود سے اگر کچھ لکھوایا یا پڑھوایا جاتا تو دونوں ہی صورتوں میں ان کی طرف سے کمی بیشی کا امکان تھا، اور اسی خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو سورانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے دوسری زبانوں اور مختلف فنون و مہارت حاصل کرنا از حد ضروری ہے، جبکہ ایسے کسی بھی علم و ہنر اور فن و کسب سے اجتناب کرنا چاہیے جنہیں اسلامی شریعت نے لاغو قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مختلف علوم سیکھنے کے علاوہ صحابہ کرام کو تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی کی تربیت حاصل کرنے کی بھی تاکید فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام اور دیگر امتیوں کو مختلف فنون کا ماہر ہونے کے علاوہ جسمانی طور پر بھی مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اصول علم کے ساتھ کسی فن میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس زمن میں کبھی بھی عار یا بخل سے کام نہ لیے جائے۔ نیز کوئی بھی مفید علم سیکھنا دینداری کے خلاف نہیں۔ علاوہ ازیں اصول تعلیم کے ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی تعلیمات پھیلانے کے لیے اپنے طلباء کو دور دراز علاقوں میں بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطور معلم کبھی بھی اپنے کسی طالب علم کو سزا نہیں دی۔ اگر کسی طالب علم سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آیت مشفقانہ انداز میں مثالوں کے ذریعے اس کی رہنمائی فرماتے۔ تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ طلباء کو ان کی غلطیوں پر سزا دینا درست نہیں، بلکہ ہمیں زندگی کے دیگر پہلوؤں کی طرح درس و تدریس میں بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید کرنی چاہیے، اور اگر سزا دینا ناگزیر ہو تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر یعنی نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ اس روایت سے اگرچہ مار پیٹ کا ذکر ملتا ہے، لیکن فقہائے کرام نے اس کی بھی کچھ حدود مقرر کی ہیں، جیسے کہ لکڑی وغیرہ کی بجائے ہاتھ سے مارا جائے، ہلکے ہاتھ سے مارا جائے، 3 دفعہ سے زیادہ نہ مارا جائے، اور چہرے اور جسم کے نازک اعضاء پر نہ مارا جائے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تدریس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام تشکیل دینا چاہیے کہ جو علوم و فنون کے ساتھ تربیتی پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتا ہو، تاکہ طلبہ جدید علوم فنون سے آراستہ ہونے کے علاوہ اسلامی اور اخلاقی اقدار بھی سیکھیں، اور پھر ایک بہتر اور پاکیزہ معاشرے کا قیام ممکن بنائیں۔ ایک معلم کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں طلبہ کو تعلیم و تربیت فراہم کرے اور انہیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم حاصل کرنے کی بھی ترغیب دے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 57 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔